اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ، شارح بخاری تھے، بڑے زبردست عالم تھے۔ اس کتاب کے میں نے چند نسخے دیکھے ہیں، کیا انداز تھا حضرت کا علمی۔ تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خطوط آتے تھے نا ان کے جواب، اب تو خیر ہم نے آپریٹر رکھا ہوتا نا ٹیلی فون کا، اس زمانے میں خطوط آنا اور خطوط کا جواب دینا یہ دفاتر میں ایک پورا کام تھا۔ تو خط آتے تھے تو حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ خطوط کو پڑھتے تھے اور جس خط کا جواب دینا ہوتا تھا اس خط کا جواب دیتے تھے، اور کوئی مسئلہ اعلیٰ حضرت سے ڈسکس کرنا ہوتا تو وہ بھی بیان کرتے تھے۔ ایک بڑے امیر کبیر مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، حاجی لال خان انہیں کہا جاتا تھا، بنارس کے رہنے والے، بڑے مادھو بھی ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اب ایک خط آیا خطوط کے بیچ میں تو انہوں نے بڑی نا گالیاں لکھی ہوئی تھی اعلیٰ حضرت، معاذ اللہ بڑا برا بلا کہا۔ اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں خط اور بولتے نہیں، اور بڑا اس میں ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ غصے میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ظفر الدین کیا ہوا؟ عرض کی حضور بس میں اس بندے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ 4 لائنیں حاجی صاحب نے بھی پڑھ لی، وہ زیادہ مالدار تھے، انہوں نے کہا بالکل ان پر مقدمہ کریں، انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ یہ اس طرح کا کوئی کام کر جائیں۔ اب یہ دونوں جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت مسکراتے جا رہے ہیں۔ فرمایا چلو چھوڑو وہ دوسرا خط دیکھو، چھوڑو یہ دیکھو اس بندے نے مسئلہ پوچھا ہے۔ کہا حضور اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ تو بزرگ ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر ہم نہیں معافی دیں گے۔ جب نہ ہی باز آئے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے ظفر الدین ذرا اندر جاؤ، فلاں الماری کھولو، اس میں کچھ خطوط پڑے وہ تو نکال کے لاؤ۔ مولانا کہتے ہیں میں وہاں گیا اندر سے، اور جب میں نے خطوط نکالے تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے مجدد میت حاضرہ کے الفاظ استعمال کیے، کسی نے کہا تھا کہ ہم نے بڑے زمانے سے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو بڑا زبردست قرآن و سنت سے استدلال کرے، پر آپ کی طرح کا ہم نے کم نہیں دیکھا۔ اپنے اپنے رنگ میں لوگوں نے تعریف کی، شعراء نے اپنے انداز میں، داد بریلوی کا بھی ایک خط تھا اعلیٰ حضرت کے نام، وہ آپ کے مکاتیب میں چھپ گیا، لوگوں نے بڑے بڑے رنگ میں آپ کی تعریفیں کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ 2-3 خطوط پڑھائے اور پھر بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے مولانا جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کے نام جائیدادیں کرو نا، ان کے گھر پہلے تحفے بھیجو نا، تو پھر یہ جس نے میرے اوپر تنقید کیا اس پر مقدمہ بھی کر لے۔ وہ خاموش ہو گئے تو آپ فرمانے لگے یہ عجیب فلسفہ نہیں تمہارا کہ تم کیوں دیکھتے وہ ایک خط جو گالیوں والا آیا ہے، وہ 99 کیوں نہیں دیکھے جنہوں نے مجھے رسول اللہ کا غلام کہہ کے پکارا ہے؟ اس جانب تمہاری توجہ کیوں نہیں گئی؟ اڑے نہیں، زندگی میں الجھے نہیں۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو وہاں بھی ایک شخص آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، تو اس نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں کوئی کچے اور کمزور جملے کہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، بڑے حوصلے والے تھے، بڑے میٹھے تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، بڑے دلیر، خاموشی سے سنتے رہے، اس کی پوری بات سن لی۔ جب وہ کہہ چکا نا سارا کچھ، اب باز ہی نہیں آ رہا، پھر باتوں کو بڑھاتا ہے، تو جناب صدیق اکبر نے نا ایک ہی جواب دیا، ایک جملہ کہا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے جواب میں ایک جملہ کہا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھے اور اس کمرے سے باہر تشریف لے آئے۔ جناب صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ کہیں کریم محبوب ناراض نہ ہو۔ باہر آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب سے بول رہا تھا، میں نے تو ایک ہی بات کی، کب سے بول رہا تھا، میں نے ایک ہی بات کی اور آپ باہر تشریف لے آئے، توجہ ہے نا میری بات پر؟ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، سرکار فرمانے لگے ابو بکر جب تک وہ بول رہا تھا اور تم خاموش تھے نا تو اللہ کریم نے تمہارے سراہنے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو بکر اس طرح کے نہیں، اس طرح کے نہیں، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا، وہ گیا ہے تو میں بھی اٹھ کے آ گیا۔ بڑا خوش قسمت نہیں وہ شخص جس کی جانب سے فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو گدلا کرنا، میلا کرنا اور بے حال کرنا پھر آپ کا اصل کام رہ جائے، پھر تو آپ اسی کام ہی لگے رہیں، اس کو بھی رک کے وضاحت دیں گے، اس سے بھی آپ وضاحت دیں گے۔ اگر ان بزرگوں کی طرح زندگی میں کچھ کام کرنا تو پھر الجھاؤ سے بچنا ہو، جگہ جگہ الجھنا، جگہ جگہ الجھنا، اس سے بچنا ہو، سیدھے سیدھے اپنے رستے کا تعین کریں، اپنے کام پر محنت کریں،
توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنا کام کریں. ہم تو نا یہ چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے ساس بہو کی گھر کے اندر، اور سیانا بہنا بندہ اسی سے نہیں نکلتا ساری زندگی، اسی کو دماغ پہ سوار کیے رہتا ہے اسی کو. اور اب تو آپ یقین کریں، پتہ نہیں سید صاحب تعویذ دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن میرے پاس اکثر بندے اب یہ بھی تعویذ لینے آتے ہیں کہ گھر میں جھگڑا پڑا ہے، یہی تعویذ لو جی پھر تے تصدیق ہو گئی. تو وہ تعویذ والے پتہ کیا پوچھتے ہیں آ کے، کہتے گھر وچ لڑائی بڑی ہے، تو کبھی لگے ذرافت پھڑکی ہو تو میں کہنا کون لڑتا ہے، تو کہتے حضرت صاحب تانوں پتہ ہی ہے. میں کہنا مینوں تے نہیں پتا، آپ بتا دیں. وہ کہتے ہیں بس ہو مہربانی کرو. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی نا مرد کی آنسو پوچھنے میں گزر جاتی ہے. ایک کمرے اماں کے آنسو پوچھ کے نکلتا ہے تو بہن رو رہی ہوتی ہے، اس کے پوچھ کے نکلتا ہے تو بیوی رو رہی ہوتی ہے، اور ساری مظلوم ہوتی ہے. سب پہ کوئی نہ کوئی ظلم کسی نے ڈھایا، اسی کا تعویذ. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اتنا دماغ پہ کیوں سوار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، مینج کریں، لیکن اگر آپ اسی کو سوار کر لیں گے تو باہر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نہ تو اپنے شعبے میں کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ آپ کو دنیا میں دین کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. پھر تو آپ الجھ گئے. الجھے نہیں. وہ خواتین ہیں اور ان کی عقل ناقص ہے، وہ اگر کوئی بات کریں گی تو اپنے فہم کے مطابق کریں گی. تو آپ ان کو ضرور ان کی بات سنیں، لیکن اس کو دماغ میں سوار کر لینا. اور بڑے بڑے باشعور لوگ تھے لیکن ان کی عقلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ بیچارے الجھ جاتے ہیں اسی بات میں. اور بڑے بڑے لوگوں کے، سیانے بندوں کے موٹر سائیکل کھمبے سے جا لگتے ہیں. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھر. تھوڑا سا نکلو چیزوں سے. اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر مقاصد کا تعین کریں اور ان پر محنت کریں، ورنہ تو الجھاؤ ہے. آپ کسی سے مرضی الجھنے سویرے. اور اب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے باصلاحیت اور اچھے ذہن رکھنے والے بچے کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکن بنے، پھر انہوں نے سامنے والے کو نیچا دکھانے میں صبح و شام صرف کر دی، اور ایسی ایسی باتیں. یہ چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ بڑا لیگ کونسلر کا، اور اس میں بھی ہم اتنی سخت پارٹی بازی کرتے ہیں، ہم کسی کو موقع ہی نہیں دیتے. تھوڑی تھوڑی توجہ کریں. اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں میں ہوا ہے، اس کو اختلاف رائے ہی سمجھیں. وہ اتنا جبر نہیں اپنے اوپر کریں. بات ختم کرنے لگا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے قاضی القضاء کا عہدہ لے لیں، تو فرمایا نہیں لینا، میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں سارے تیرے ظلموں میں. تو امام صاحب کو جیل میں بند کیا گیا، زہر دیا گیا. آپ کے بعد امام ابو یوسف نے اس کو قبول کر لیا. وہ بھی صالح ہیں، یہ بھی صالح ہیں. ان سے کسی نے کہا آپ نے کیوں قبول کیا؟ تو فرمانے لگے ان کی نیت اپنی جگہ ٹھیک تھی، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نہ بیٹھوں گا تو کوئی ظالم آ کے بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا. اب کیا کہیں گے آپ؟ دونوں شیخ ہیں، بزرگ. رائے کے اختلاف کو رائے کا اختلاف رہنے دیں. اس میں اگر آپ شدت کریں گے تو پھر الجھاؤ ہی الجھاؤ ہے، پھر اسی طرح کا مسئلہ ہر جگہ ہوگا.